امام غزالی کی طبع روحانی، قسط نمبر 2، آواز مسیح احمد۔ سماعت فرمائیے۔ بھوک کے علاوہ ایسے گناہ بھی ہیں جو جنسی جبلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ شہوت ہے جو آدمی کو تباہی اور بربادی کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جنسی رغبت پر قابو پانا چاہیے۔ اس کا بہترین علاج شادی ہے، لیکن شادی کو روحانی زندگی کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ آفات شہوت کے بعد آفات زبان کا بھی ذکر آتا ہے۔ زبان اگرچہ دیکھنے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن فی الحقیقت دنیا کے ہر رشتہ پر اس کا تصرف ہے۔ زبان کی حکومت دل کی حکومت کی طرح تمام پر چھائی ہوئی ہے۔ جب تک دل درست نہ ہو جائے، ایمان مستحکم اور درست نہیں ہوتا، اور دل اس وقت تک درست ہوتا ہے زبان راست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان تمام اقسام کے آفات سے زبان کو پاک رکھے۔ آفات زبان میں فضول اور لغو گوئی، تمسخر، گالی گلوچ، وعدہ خلافی، چغل خوری، غیبت، دروغ گوئی وغیرہ ہیں۔ ان میں زیادہ خطرناک دروغ گوئی ہے اور غیبت ہے۔ اس کے بعد غصے کا ذکر آتا ہے۔ یہ عذاب کی حالت ہے۔ امام صاحب کے مطابق غصہ کا غالب آ جانا مذموم صفت ہے۔ اس کی اصل آگ ہے، اور آگ شیطان سے منسوب ہے۔ گو کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ غصے سے مبرا ہو، لیکن غصہ پر قابو پانا بہت ضروری ہے، اور اس کا انضباط اور اس کا علاج انسان پر فرض ہے۔ پھر جب مال کا ذکر آتا ہے، مال و دولت بذات خود بری چیز ہیں، صرف اس کا غلط استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ اگر مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو نقصان دہ ہے۔ حب جاہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر یہ غرور اور نخوت کا باعث ہو یا انسان آزادی کا اعلی کار بن جائے تو مذموم ہے۔ جب جاہ سے منافقت ہوتی ہے، جاہ و منصب، مال و دولت سے ایک انسان فسق و فجور میں پڑ سکتا ہے۔ دوسرے اگر دینی امور میں قوی ہو تو عیش و عشرت سے اپنے آپ کو آسانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ جب متمول آدمی کے دل میں عیش و عشرت اور دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو خداوند تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب شخص اپنی حاجت سے زیادہ مال لیتا ہے، وہ اپنی عداوت اور تباہی کی سامان مہیا کرتا ہے۔ طب روحانی کے بعد مختصر امام غزالی کا نموی نفسیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی نے ذہنی نشو و نما کے مطالعے کی واضح بنیادیں فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے حس لامع پیدا ہوتی ہے۔ بچہ اس سے سردی، گرمی، خشکی، تری اور سختی کا ادراک کرتا ہے۔ اس کے بعد حس باصرہ آتی ہے۔ اس سے رنگوں اور شکلوں کا احساس کرتا ہے، اور پھر بتدریج قوت ذائقہ اور قوت شامہ آ جاتی ہے۔ ہر حس کا اپنا دائرۂ کار ہے، اسی کے اندر رہ کر وہ کام کرتی ہے۔ لہٰذا ہر حس کی صحت اور پختگی درکار ہے۔ 7 سال کے بچے میں قوت تمیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر عقل کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اسے نیک اور بد، فرائض و حقوق، واجبات اور جائزات کا علم ہو جاتا ہے۔ عقل سے پرے ایک اور قوت بھی ہوتی ہے جس سے انسان کے قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پوشیدہ حقائق کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ یہاں عقل کی عملداری ختم ہو جاتی ہے۔ بہن ہی جس طرح عقل سامنے قوت تمیز کی اور مدرکات کے سامنے
محسوسات کی۔ وحی کا سلسلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، لیکن کشف و ابہام اور وجدان کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان زندگی کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی کرے تو اس کے دل کا دروازہ بیداری کے عالم میں کھل جاتا ہے۔ جو دوسرے عالم خواب میں محسوس کرتے ہیں وہ عالم بیداری میں محسوس کرتا ہے۔ آخر میں امام صاحب کی تعلیمی نفسیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ نفسیاتی طور سے انسان کے لیے سب سے مرغوب علم معرفت الہی ہے۔ قلب انسانی کے لیے یہ سب سے زیادہ عزیز شے ہے۔ امام صاحب کا ذکر ہے کہ مستدیوں اور کم استعداد کے طلباء کے لیے پہلے آسان مسائل لینے چاہیے، سہل سے مشکل کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ طلباء میں اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس کے وہ متحمل نہ ہو سکیں، اور علم بھی ان کی عمر اور فطری تقاضوں کے بموجب ہونا چاہیے۔ مدرسوں میں بچوں کے لیے کھیل کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے طلباء کی یادداشت تازہ ہو جاتی ہے اور دماغی کام سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رخسار پر تل، کہ ہر چند کالا ہوتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے، اور رخسار پر بہت سے تل ہوں کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہو، رخسار بدصورت ہو جائے گا۔ لہٰذا جسمانی تعلیم کے لیے سیر و تفریح، مردانہ کھیلوں اور ورزش کو لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز پسند نہیں کرتے۔